انفسنا کثرت استعمال کی وجہ سے یا کو بھی حذف کر دیا جائے اگر تو یا متکلم بھی آپ کو پتا ہے کہ اکثر جگہ پر حذف ہوئی ہوتی ہے. تو ربی کا لفظ آپ کو ملے گا اینڈ پہ ربی اے میرے رب. تو اے میرے رب کی عربی کیا ہے؟ ربی. بعض اوقات اس یا کو حذف نہیں بھی کیا جاتا. یا حرف ندا یا کی بات کر رہا ہوں. یا متکلم جب میں متکلم والے یا کی بات کروں گا تو اس کے ساتھ متکلم کا لفظ ضرور لوں گا. یا متکلم ڈراپ ہے لیکن حرف ندا اگر یا ڈراپ نہیں ہے تو لفظ کیا سامنے آئے گا؟ یا رہے گا. یا ربی انی دعوت قومی. اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو دعوت دی, میں نے تو اپنی قوم کو بلایا. اب فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مفعول فی, جسے ظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات کے وقت, تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ لیلن. حالت نصب میں مفعول فی ظرف حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. اور دن کے وقت ونہار کس کے الفاظ؟ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ دعوت کہتے کس کو تو سورہ نوح پڑھے. سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. کتنے مان لے کے چند کہا کہ یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے تو اپنی قوم کو دن رات بلایا. دن رات ہوتی ہے لیکن میری دعوت نے کچھ نہیں پڑھایا سوائے بھاگنے کے. بھاگیں گے میری دعوت سے. جب انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں دستہ بدل گیا, یا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی, کیا اپنے اوپر کپڑا لے لیا کہ ہمیں اتنی بات جو ہے کام 950 سال تک انہوں نے دعوت دی ہے. اور ہماری دعوت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سی بات کر کے سنتا ہے ٹھیک ہے, نہیں سنا تو بس ٹھیک ہے, ہمارا فرض پورا ہو گیا, اور اینڈ پر جملہ بولا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ. ٹھیک ہے, ہمارے دل میں تو پہنچا دینا تھا. پہنچانا الگ چیز ہے, پہنچانے کا حق ادا کرنا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ نوح ہے. جو ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بھی بسنے والے کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہا تو یہ فاجر اور کافر لوگوں کو ہی پیدا کرے گا, یعنی ان میں بالکل خیر نہیں. اندازہ تصور کریں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام ہے, اور ضرب کیا نکلا؟ چند لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. بیٹا بھی شامل نہیں تھا. دیکھیں بیٹا بھی نہیں تھا. بیٹے کو دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وہ کھڑا ہے اور وہ کشتی میں بیٹھے تو اسے آواز دی ہے یا بنی ارکب معنا, اے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ مت ہو. کیا الفاظ تھے اس کے؟ قال سآوی, میں بنا لے لوں گا الی جبل, کسی پہاڑ کی طرف, میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء, وہ بچا لے گا مجھ کو پانی سے. میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, جی کوئی ضرورت نہیں مجھے کشتی میں آنے کی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا عاصم اليوم, لا عاصمہ, لا ریبہ, لا وزر. اس پیٹرن میں دیکھیں لا عاصمہ, کوئی بچانے والا نہیں ہے. لا عاصم اليوم, آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب ہی رہتا. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہو رہی تھی کہ فحال بینہم الموج, حالا کالا, کالا کاما, حالا حائل ہو جانا. فحالا بینہما, تو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی الموج, موج.
ایک موج آئی اور ان دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ غرق ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ اس کا عمل صالح نہیں تھا. ہاں جی اس نے ہدایت دی, اس کے بھی کیا ہوگی؟ ادا اللہ نے ہدایت دی. جی یہی بنتا ہے نا, یہی بنتا ہے نا. آپ دیکھیں ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ جتنے بھی کھڑے الٹے ہوتے ہیں سب سیدھے ہوتے ہیں, ایسے ہے نا. تو یہ کھڑا جو ہے اللہ نے ہدایت. اب یہ ہدایت دینا ایسا فعل ہے جو متعدی ہے. ظاہر بات ہے کسی کو ہدایت دی جائے گی. اللہ نے زید کو ہدایت دی. مفعول اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے, یعنی پریپوزیشن نہیں لگتی. جس کو ہدایت دی جائے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے زید کو ہدایت دی, کیا کی ہوگی؟ حد اللہ زیدن. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب نیکسٹ پوائنٹ پورے غور سے توجہ سننے والے. اس نے ہدایت دی ادا. اس نے اس کو ہدایت دی. ہدا ایسی کا بتے نا, ہدا ہو. اب پوائنٹ نوٹ کر لیں, جب آپ کا ناقص شائی ورب استعمال ہوتا ہے, اسے ہم نے یہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ اس کو الف مقصورہ کی صورت میں لکھیں گے. ناقص واوی کو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے, ناقص جائی کو الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے. لیکن اگر ناقص جائی کے بعد کوئی ضمیر آ جائے مفعول کے طور پر, جیسے کہ یہاں پر آ گئی, اگر ناقص یائی ورب کے بعد مفعول کے طور پر کوئی ضمیر آ جائے تو پھر ناقص یائی کو بھی الف کی صورت میں لکھا جائے. بات فالو کی؟ تو اس کو کیسے لکھیں گے پھر؟ ادا دعاہو اداہو. اب یہاں پر دونوں برابر ہو گئے, یعنی ناقص واوی کو آپ الف کی صورت میں لکھتے ہیں اور ناقص جائی کو آپ الف مقصورہ کی صورت میں لکھتے ہیں. لیکن اگر ناقص جائی کے بعد کوئی ضمیر آ جاتی ہے مفعول کے طور پر تو پھر آپ ناقص جائی کو بھی الف کی صورت میں لکھتے ہیں. ادا ہو, اس نے اس کو ہدایت دی. کلیئر ہوگی؟ بعض مرتبہ ہدا ہدایت دینا دو مفعولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہم بات کر چکے جس کو ہدایت دی جائے, جس کو راستہ دکھایا جائے, جس کو راستہ بتایا جائے. اچھا دوسرا مفعول وہ ہوتا ہے جدھر یا جو راستہ دکھایا جائے. ایسے یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ نے زید کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. زید کا مفعول ہو گیا. اب یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ آپ کا دوسرا مفعول ہے. تو بعض اوقات اس فعل کے دو مفعول ہوتے ہیں. پہلا مفعول تو ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں ساری قرآنک باتیں جو آپ کو نوٹسوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں. دوسرا مفعول جو ہے اس کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے اور تینوں طریقوں سے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا مفعول بغیر صلہ کے بھی استعمال ہوتا ہے. بغیر صلہ کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ پریپوزیشن نہیں لگے گی. نمبر دو لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اب لام جارا ظاہر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زیر والا ہوگا اور ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زبر والا ہوگا.
یہ ہمیں پتا ہے. تیسرا استعمال الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں تینوں طرح استعمال ہوتا ہے. ایک مفعول ہوا ہے جس کو ہدایت دی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹ آئے گا, اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں ہے. دوسرا مفعول یعنی جو ہدایت دی جا رہی ہے, جدھر ہدایت دی جا رہی ہے, یعنی جو راستہ دکھایا جا رہا ہے یا جدھر راستہ دکھایا جا رہا ہے وہ تین طریقوں سے آتا ہے. بغیر پریپوزیشن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, الہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو اب اس جملے کو میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں اور بعد میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس نے اس کو ہدایت دی, ہداہو, اس نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. ہداہو الصراط مستقیم. یہ بغیر سے لام دوسرا مفعول. اس لیے آپ دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں جب آپ پڑھتے ہیں نا اہدی, وہ فعل امر ہے, وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. اہدی, تو ہدایت دے نا ہم کو, کس کی؟ الصراط المستقیم. ڈائریکٹ مفعول دیکھ کے استعمال ہوئے قرآن مجید میں. اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہ ڈائریکٹ مفعول والی ایگزامپل آ گئی. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے دوسرا مفعول. تو اس وقت عربی کیا ہوگی؟ ہداہو للصراط المستقیم. ہداہو للصراط المستقیم. یہ لام کی پریپوزیشن کا استعمال ہے قرآن مجید سے. اس کے ایگزامپل الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. لہذا, ٹھیک ہے, اور لام کے ساتھ دوسرا مفعول. اسی جملے کی تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ہداہو صراط المستقیم. صراط المستقیم مرکب توصیفی ہے, صفت بالکل موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. تو یہ تین صورتیں اس کی ایگزامپل بھی قرآن مجید میں آپ کو ملے گی کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف چلا. مانگے تو صحیح اس سے ہدایت, اور جب مانگ لیں اور محسوس ہو کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پہ لگا دیا تو ہدینا, ہدیتا تو نے ہدایت دی, ہدیتا تو نے ہمیں ہدایت دی. کیا بھی ہوگی؟ ہدیتا نا, تو نے ہمیں ہدایت دی. ہدیتا نا, تو پھر دعا مانگے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. آگے کیا الفاظ ہے؟ بعد آئے ہدیتا نا. یہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ باقی مانگنے والی چیز اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس دنیا میں ہدایت, سب جو کچھ مرضی مانگے اللہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اور کس سے مانگتے ہیں. لیکن اگر مانگنے والی چیزوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل مانگنے والی چیز کیا ہے وہ ہدایت. اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت شامل ہے. پیسہ جتنا مرضی ہے اگر ہدایت دی ہے تو کہاں خرچ کریں گے؟ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, ہدایت نہیں ہے تو اس کے لیے بد دعا کرتے والدین ملیں گے. تو نعمت ہدایت لازمی اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو یہ دعا ہزار, یہ میں نے آپ کو ایک پیٹرن دے دیا.
انشاءاللہ کل مزید اس پہ گفتگو ہوگی. ناقص واوی، ناقص جائی، ماضی کے پہلے 5 سیغوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینجز آ رہی ہیں. 5 سیغوں تک چینجز آ رہے ہیں. بلکہ یہ میں اس لیے لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ دوسرا سیغہ مثنیٰ کا جو ہے وہ اس سے مستثنی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں. تو ناقص واوی ہو یا یائی ہو، ماضی کی گردان کے پہلے 5 سیغوں تک تبدیلیاں واقع ہوتی ہے. کچھ باتیں کل مزید سامنے رکھ کر مظاہرے کی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.